ناظرین السلام علیکم۔ اس قدر تیزی ہے ملک کی سیاسی صورتحال میں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس پہ بات کریں اور کون سی بات کا ذکر چھوڑ دیں۔ یوٹیوب پہ آپ کو پتہ ہے ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ بہت سارے موضوعات ہیں۔ مثلا پہلی بات تو یہ ہے کہ مراد سعید صاحب کے بارے میں جو کلمات محسن بیگ نے کہے نیوز ون پہ غریدہ فاروقی کے پروگرام میں، اس کے بعد پیمرا نے نوٹس لے لیا، چینل ہی بند کرنے کے چکر میں ہے۔ اور کیا اس طرح کی باتیں ٹی وی پر ہونی چاہیے؟ اور وہ ہم جنسیت کا ذکر کر رہے تھے جس کا تذکرہ ریحام خان کی کتاب میں بھی تھا۔ پھر اس کے بعد حمزہ شہباز آج ملتان جلال پور وہاں گئے ہوئے تھے، بڑا گرجے برسے۔ مریم نواز نے بات کی لیکن بجلی کی بڑھتی قیمتوں کے بارے میں بات کی۔ حکومت کی فرسٹریشن کا اپنا عالم ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ جو نیوز ون کے خلاف پیمرا میں گئے ہیں تو یہی بھی اس کی فرسٹریشن ظاہر کرتا ہے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب بجلی کی قیمت 3 روپے کچھ پیسے یونٹ بڑھ رہی ہے، اور اگلے مہینے تک امکان ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے کا اضافہ ہو جائے گا۔ جو ہے کہنے کو تو وزیر اعظم نے اس سمری کو مسترد کر دیا ہے، لیکن کب تک کریں گے؟ کٹی میں پیسے ہی نہیں ہیں، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے انہیں پیٹرول بڑھانا پڑے گا، بجلی بڑھانی پڑے گی۔ بجلی پیٹرول بڑھائیں گے تو پھر وہ مریم نواز کی بات ہے کہ یہ عوام میں جائیں گے تو ہیلمٹ پہن کے جائیں گے، اس کے بغیر یہ عوام میں جا نہیں سکتے۔ تو پہلے بات کا آغاز کرتے ہیں مراد سعید کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ایک چینل پر، اور اس کے حوالے سے حکومت کا ری ایکشن۔ آپ ذاتی طور پر میری رائے پوچھنا چاہتے ہیں کسی شخص کے کردار کے حوالے سے، ذات کے حوالے سے، یا وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی ذاتی زندگی میں، اس پر بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کوئی بہت اچھے نارمز نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات کون کر رہا تھا؟ یہ بات محسن بیگ صاحب کر رہے تھے جو عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی تھے، اور انہوں نے یہ گفتگو فرمائی ہے۔ میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، اور میرے خیال میں پاکستان کی زیادہ تر عوام اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی۔ حکومت کا غصہ اسد عمر صاحب کا ٹویٹ شاید حق بجانب ہو، لیکن جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں ساتھ ساتھ ایک کمپیریزن بھی کرنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں یہ حکومت اور اس کے وزراء اور اس کے مشیر جس قسم کے گفتگو کرتے رہے ہیں، کیا وہ بھی وہ بھی ٹیلی ویژن پر چلنی چاہیے تھی؟ کیا پیمرا کو اس پر نوٹس لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا؟ اور میرے خیال میں یہ بڑی سنجیدہ بات ہے۔ آپ فیاض چوہان، فردوس عاشق اعوان، فواد چودھری، فرخ حبیب، شہباز گل، ان سب کی پریس کانفرنسز نکال کے دیکھ لیجئے، اس میں گفتگو کا معیار وہی ملے گا جو اس پروگرام میں جس کا ذکر ہو رہا ہے اس طرح کی گفتگو تھی، بلکہ بہت زیادہ غلاظت ہوگی۔ شہباز گل اور فیاض چوہان نے تو تمام حدیں کراس کر لی تھی، اور وہ جو ہے ٹیلی ویژن پہ لائیو دکھائی گئی تھی، اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا گیا تھا، اس پہ کوئی احتجاج نہیں ہوا تھا، اس پہ پیمرا کو ہوش نہیں آیا تھا۔ تو اس طرح نہیں چل سکتا۔ آپ اخلاقی طور پر اس بات کی مذمت کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی بات آن ایئر نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ سبق پھر آپ کو بھی سیکھنا ہے، آپ کو بھی لوگوں سے تمیز سے بات کرنا سیکھنا ہے۔ دوسروں پہ کیچڑ اچھالیں گے یا کیچڑ میں پتھر ماریں گے تو آپ کے کپڑے بھی داغدار ہوں گے۔ اور یہ ابھی اس سلسلے کا آغاز ہے، ابھی تک تو نون لیگ زیر عتاب تھی۔ اب جب وہ عتاب سے باہر نکلیں گے، اور جس کے امکانات ہیں کہ وہ نکل رہے ہیں، تو پھر تو آپ کے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ لیکن آپ نے عمران خان صاحب کی اپنی تقریریں نکال لیں، انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی ہوئی ہے پہلے، مثلا جو کسی بھی انسان کو سوٹ نہیں کرتی، وہ تو وزیر اعظم پاکستان ہے۔ تو یہ میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ دوسری طرف حمزہ شہباز بڑے گرج برس رہے ہیں اور بڑی زبردست تقریریں کر رہے ہیں، اور اس میں ایک نقطہ اہم ہے کہ مریم نواز نہیں آ رہی، وہ بڑی گیدرنگ سے خطاب نہیں کر رہی ہیں، ابھی پریس کانفرنسز یا ٹویٹس پر گزارا کر رہی ہیں۔ اس میں ایک باریک نقطہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ نون لیگ نے ابھی اپنی بی ٹیم سامنے نکالی ہے۔
بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں انکلوڈنگ نون لیگ کے بڑوں میں یہ بھام ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو پہلے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہوا، جو پہلے فائنانس بل کی زمرے میں ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے انہوں نے ابھی ایک پتہ چلا ہے، ابھی بھی ٹیم باہر نکلی ہے۔ فرض کیجئے یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے، اپوزیشن کا جوش ولولہ سارا دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، تو ان کے پاس ایک آپشن ہے، پی ڈی ایم کے پاس اور نون لیگ کے پاس، وہ لانگ مارچ کی ہے۔ اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ ایک تاریخی لانگ مارچ ہوگا، اور اس میں اے ٹیم باہر نکلے گی، اس سے مریم نواز بھی خطاب کریں گی، اس سے پرویز رشید صاحب بھی ہو سکتا ہے خطاب کریں، اور اس میں نواز شریف بھی خطاب کریں گے۔ حکومت کی معاشی بدحالی کا یہ عالم ہے کہ اس حالت میں اگر وہ 3 روپے پیٹرول بجلی کے بڑھائیں گے اور 13 روپے پیٹرول کے اگلے مہینے تک بڑھ جائیں گے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں لوگوں کے غیظ و غضب کا کیا عالم ہوگا۔ وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں تحریک انصاف والے، جو 22 لوگوں کی لسٹ پہنچی ہے، وہ اپنے نقطہ نظر سے صحیح کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کرنی ہوتی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ اب جوتے ہی پڑیں گے، کوئی پھولوں کے ہار تو انہیں ڈالے گا نہیں، انہوں نے اپنی سیٹیں پکی کرنی ہے۔ یہ بڑا نازک مرحلہ نون لیگ کے لیے بھی ہے، کیونکہ جن نشستوں سے یہ 22 لوگ جیتے ہوئے ہیں وہاں سے خیال کیا جاتا ہے کہ نون لیگ کو ہروایا گیا تھا اور کمزور کینڈیڈیٹس کو جتوایا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، ان کا جو اپوننٹ تھا وہ ایک پکا نون لیگیا تھا جس نے ماریں بھی کھائیں اور شکست بھی کھائی، تو کیا اب اس کا حق مار کے اس شخص کو، وہ جو تحریک انصاف کی لسٹ آ رہی ہے، اس کو ٹکٹ دیا جائے گا؟ یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے، ان لوگوں کو ساتھ ملانا بھی ضروری ہے، اور اتحادی جماعتیں بھی ساتھ ملنے کو تقریباً نیم رضامند سی ہیں ہی، اور ملاقاتیں جاری ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اب کلیئرٹی سے کہہ دیا ہے کہ اب تحریک عدم اعتماد ہوگی اور اس حکومت کا گھر جانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ یہ ساری صورتحال چل رہی ہے، مبصرین کو خدشہ ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہو گیا ہے اور اب وہ چاہتے ہیں عمران خان سے جان چھڑانا، تو یہ ذرا مشکل سی بات ہے، اس لیے کہ عمران خان سے بہتر وزیر اعظم ان کے نقطہ نظر سے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر یہ تبدیلی، اگر اس میں there's a big if، یہ تبدیلی آئی ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جو پلان تھا کہ عمران خان کو سامنے رکھ کے حکومت ہم کریں گے، وہ پلان بری طرح فیل ہو گیا، اور اب نہ صرف کہ ان کی خامیوں کی سزا یا الزام انہیں مل رہا ہے، اب عمران خان کی خامیوں کی سزا بھی اور الزام اسٹیبلشمنٹ کو مل رہا ہے۔ تو اس وقت وہ فیس چینج چاہتے ہیں، کوئی لانگ لاسٹنگ چینج نہیں ہوگی، اور نئے وزیر اعظم کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے، آصف زرداری صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، اور بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ آصف زرداری بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، اور اگر وہ امیدوار ہیں تو پھر کیا سمجھوتا ہوا ہے، کیا بات ہوئی ہے، اور وہ وزیر اعظم بن کر کیسا رویہ اختیار کریں گے۔ دیکھیے، ان پارٹیوں میں سیاسی مخامست یقیناً شروع ہو جائے گی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی علیحدہ علیحدہ اینٹیٹیز ہیں، یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ کسی وقتی طور پر اتحاد میں اکٹھی ہو جائیں کسی بڑے مقصد کے لیے تو وہ الگ بات ہے، کل کو ان کے آپس میں اختلاف ہونا ہے، لیکن اگر ان کا بنیادی نقطے پر اتفاق ہے تو وہ بہت کافی ہے۔ اگر آصف زرداری صاحب آ کر وزیر اعظم اگر وہ بنتے ہیں تو تمام قسم کے جمہوری کام جو انہوں نے پہلے بھی کیے تھے، گورننس اچھی نہیں تھی لیکن اگر وہ جمہوری کام کرتے ہیں، فوج کے عمل دخل کو ختم کرتے ہیں، تو یہ تو بڑی خوش آئند بات ہوگی، اور جلدی الیکشن کا اعلان کروا دیتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہوگی، اور اس سے بہرحال جمہوریت کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ نون لیگ کے لوگ تھوڑے سے ریسٹ لیس ہو رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اب نئے الیکشن ہو جائیں فٹافٹ،
اور میرے خیال میں ابھی اس میں 6 8 10 مہینے لگیں گے نئے الیکشن ہونے میں، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے. لیکن دن بدن آپ کو حکومت کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے اور اپوزیشن زیادہ طاقت سے حکومت پر حملہ آور ہوتی نظر